ناول نیم لا، ایپیسوڈ 6۔ اس نے سوچا وہ بہت تیزی سے اسٹیشن کی طرف جائے گی تاکہ سنان سے ملاقات نہ ہو سکے، لیکن وہ باہر ہی ٹھہرا تھا تو سوچ تک ہی رہ گئی۔ میں صرف آپ کے چند منٹ لوں گا معطر، میں اپنے چند منٹ نہیں دے سکتی، مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ میں لفٹ دے سکتا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ معطر کے قدموں کو بریک لگی۔ آپ مجھے نظر انداز کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھ نہیں رہا، آپ یقیناً یہی کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ یہی کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے سنان، راستہ چھوڑ دیں۔ میں راستے میں آنے والا مرد نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دن آپ کو میرا تیمور کا گریبان پکڑنا برا لگا تھا۔ پہلی بار اس نام پر اس کے اندر کچھ نہیں ابھرا تھا، نہ کوئی خوشنما خواب، نہ اذیت ناک خیال۔ آپ اسے میرے سامنے تھپڑ بھی مار دیتے، مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ پھر آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ پچھلے 4-5 دن سے مجھے نظر انداز نہیں کر رہے تھے؟ میں نے تو یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ میرے پاس وجہ تھی، میرے پاس بھی ہے۔ جان سکتا ہوں کیا؟ انجان رہیں، جاننا آپ کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوگا۔ اس نے پھر سے قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ کے والد کو کینسر ہے؟ وہ گہرا سانس لیتی پلٹی۔ آپ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، ترس دکھانا چاہ رہے ہیں تو میں قابل ترس نہیں ہوں۔ سوال تھا تو ہاں، انہیں کینسر ہے۔ نہ یہ ہمدردی تھی نہ ترس۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا۔ یہ فخر تھا، یہ متاثر ہونا تھا۔ مجھے آپ کی بہادری پر فخر ہوا تھا، مجھے آپ کی ہمت نے متاثر کیا تھا۔ معطر کو اس جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر کو بالکل چپ رہ گئی۔ آپ دل رکھ رہے ہیں؟ دل میرے پاس رہا ہی کب ہے؟ ہلکی آواز میں کہتے وہ سر جھٹکتے کچھ بے بسی سے مسکرایا، پھر اسے دیکھا۔ میں تعریف کر رہا ہوں۔ مجھے پاکستان کے لاہور سے آنے والی معطر صبا کی ہمت نے متاثر کیا تھا، مجھے اس کے عمل نے متاثر کیا تھا۔ میں نے سوچا اور جانا کہ آپ نے گھر بیٹھ کر ساری ذمہ داری اپنے گھر کے مردوں پر نہیں ڈالی۔ آپ نے رو کر خود کو حالات کے دائرے پر نہیں چھوڑا۔ آپ لڑیں، ممکن ہے گری بھی ہوں، لیکن تھکی نہیں ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے متاثر کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معطر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ گری تھی؟ وہ بہت بری طرح گری تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے سنان کو دیکھا، پھر نظر پیچھے گئی۔ میری بس چلی گئی۔ وہ بے ساختہ پلٹا۔ سرخ رنگ کی ڈبل ڈیکر بس ابھی نکلی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنان نے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف آپ کی بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ کر لی ہو تو میں جاؤں؟ کیسے جائیں گی؟ میں گاڑی پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ میں آفر کر رہا تھا۔ آپ اگر مجھ پہ یقین نہیں کرتی تو؟ معطر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر آدھی رات کو آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا تو ظاہر ہے آپ پر یقین ہی تھا۔ لیکن جانتے ہیں سنان، اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں موجود ہاتھ سینے پر باندھے۔ چہرہ یوں تھا جیسے دنیا کا کوئی غم لاحق نہ ہو۔ میں جان گئی ہوں کہ اگر میری بس چھوٹ جائے تو میرے پاس ٹیوب کا راستہ بھی ہے، بجائے کسی سے لفٹ لینے کے۔ میں جان گئی ہوں کہ میرے مسئلے حل کرنے کے لیے ہر مرتبہ کوئی نہیں آئے گا، مجھے اپنے لیے خود لڑنا ہوگا۔ میں نے سوچا اور جانا کہ اس دن آپ کو کال کرنے کی بجائے مجھے اپنی گردن اٹھا کر مضبوطی سے چلنا چاہیے تھا۔ کوئی مجھے ہاتھ لگاتا تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ توڑ دیتی۔ ایرک نے جاب سے نکلوایا تھا تو مجھے خاموشی سے وہ جگہ چھوڑنے کی بجائے وہ جگہ اس پر گرا کر آنی چاہیے تھی۔ تیمور حیدر نے چھوڑا تھا تو مجھے اس کی پہنائی گئی انگوٹھی اس کے منہ پہ مار کے آنی چاہیے تھی۔ لیکن ٹھیک ہے، میں اب یہ سب کر سکتی ہوں۔ کسی سنسان گلی میں کبھی دوبارہ کوئی ملا تو میں اپنے پاس اب چھری رکھتی ہوں۔ کوئی میری جاب پہ نظر رکھے گا تو مجھے اب اس کی آنکھیں چھیننا آتی ہیں۔ اور رہی بات انگوٹھی کی، تو اسی منہ پہ کافی پھینک کے آ رہی ہوں میں۔ وہ چپ ہو گئی۔ سنان سنتا رہا۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی مدد کے لیے ہی ہوتے ہیں معطر، نہیں ہوتے۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ دن کے اختتام پر ہمارے پاس صرف ایک شخص بچ جاتا ہے اور وہ ہم خود ہیں۔ ہمارے علاوہ ہر شخص ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ مجھے شہزادی نہیں، ملکہ بننا ہے۔ مجھے اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں، کسی شہزادے کا انتظار نہیں کرنا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک سانس فضا کے سپرد کی، پھر سنان کو دیکھا۔ آپ کی آفر کا شکریہ۔ وہ گلے میں موجود مفلر ٹھیک کرتی آگے بڑھ گئی۔
اینجل اسٹیشن سے ٹرین نکلنے میں تقریباً 5 منٹ تھے۔ اسٹیشن 2 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے بنا پیچھے دیکھے آگے بڑھتی گئی۔ آئسٹر کارٹ کو سینسر پر رکھا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ آئسٹر سفید اور نیلے رنگ کا کارٹ تھا جو عموماً ٹیوب اور میٹرو بسوں پر سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ خود کار طریقے سے کرایہ کاٹ لیتا تھا اور آپ کو بار بار ٹکٹ لینے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک داخل ہوتے اور اترتے وقت اسے سینسر پر ٹیپ کرنا پڑتا تھا اور یہ خود کار طریقے سے کرایہ کاٹ لیتا۔ خوش قسمتی رش آور نہیں تھا تو سیٹس خالی تھیں۔ وہ سامنے ہی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس سے مبشرہ کو جواب دے رہی تھی۔ اس کے پاس خواہشات کی لمبی لسٹ تھی، ان کے پاس شکووں کی۔ مبشرہ کو کوئی جواب دیتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کوئی تھوڑے سے فاصلے پر ساتھ آ کے بیٹھا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر موبائل پر جما دی۔ پھر کوئی احساس ہوا، ٹائپنگ کرتی انگلیاں تھمیں، نظر دھیرے سے دوبارہ اٹھائی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، معصومیت سے کہا۔ ایسے کیسے خراب ہو گئی؟ یہ تو گاڑی یا مکینک کو معلوم ہوگا۔ میں مکینک نہیں ہوں، نہ میری گاڑی بات کر سکتی ہے۔ آپ گاڑی کے پاس ٹھہریں پھر چوری ہو جائے گی۔ ایرک کے بعد وہ اس کی گاڑی چوری ہونے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر وہ چوری ہو گئی تو میں الزام آپ پر نہیں لگاؤں گا، نہ اس کے پیسے مانگوں گا۔ آپ ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے؟ اسے صدمہ ہوا، جان بوجھ کر نہیں، یوں ہی سنائی دے گئیں۔ اور صبح ایرک کا کالم دیکھا تھا اخبار میں۔ سر جھٹکا، کیسے چوری ہوئی سائیکل؟ یوں ہی بات کو طول دینا چاہا۔ ٹیوب 10 منٹ تک اگلے اسٹیشن پر پہنچ جاتی، 10 منٹ ہی صحیح، چند لمحے ہی صحیح۔ درخت کے نیچے ٹھہرا کر محترم چلے گئے۔ اب الزام مجھ پہ لگا رہا ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا میرے ساتھ ایئرپورٹ جانے کو، خفگی سے کہتے موبائل پر آتا میسج پڑھا۔ مبشرہ کی لسٹ کچھ زیادہ ہی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ آپ تیمور سے ملنے گئی تھیں ایئرپورٹ؟ اس نے سر اٹھایا، بس ایک نظر، ایک سنجیدہ سی نظر، اور سنان نے احتیاطاً ہاتھ اٹھائے۔ آپ سوال نظر انداز کر سکتی ہیں، تھپڑ کی بجائے یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ وہ احتیاطاً تھوڑا سا دور ہوا، جیسے وہ واقعی گویا اسے تھپڑ مارنے والی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ موبائل پر جھک گئی تھی اور وہ ارد گرد دیکھتا سوچ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کون سا موضوع تھا جس پہ وہ بات کر سکتا تھا۔ میں اسے الوداع کرنے گئی تھی۔ سنان نے دھیرے سے رخ موڑا۔ وہ اب بھی موبائل پہ دیکھ رہی تھی لیکن مخاطب وہی تھا۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھا، کوئی نیا جوڑا ساتھ بیٹھا تھا۔ لڑکی مسلسل موبائل پر مسکراتے ہوئے کچھ دیکھ رہی تھی اور لڑکا اسے۔ آسان تھا؟ اس نے بنا دیا، خود کو میرے دل سے جانے دیا۔ مجھے افسوس ہے میں نے اسے دل میں آنے ہی کیوں دیا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، محبت پر اختیار نہیں ہوتا۔ سنان کی نظر اس کی کلائی پر گئی۔ ان چوڑیوں کا شور آج بھی اس کے دل پر بھاری تھا۔ محبت کے بعد جو کریں اس پر ہوتا ہے۔ مجھے خود کو اس کے لیے نہیں ڈولنا چاہیے تھا۔ اسے لگا میں اس کی غلام ہوں۔ وہ کہے دن تو ہاں یہ دن ہی تھا، رات تو رات ہی ہے۔ میں ڈرتی رہی کہ اسے کھو دوں گی، غلط ڈرتی رہی۔ جس دن اس نے میرے باپ کے خلاف پہلی بار بات کی تھی مجھے اسی دن اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ تب آسان نہ ہوتا۔ محبت اتنی آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، محبت اتنی آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ سر ہلایا۔ نہیں کی جا سکتی تھی، اس نے مان لیا تھا۔ بھلائی بھی نہیں جا سکتی۔ میں اسے یاد رکھوں گی، لیکن برے حوالے کے طور پر۔ اس کا ذکر آئے گا تو میں نہیں مسکراؤں گی، وہ نظر آئے گا تو میں اسے نظر انداز کر دوں گی۔ ایسے ہے تو ایسے ہی ہے۔ میں اسے الوداع کر چکی ہوں۔ رخ اس کی طرف موڑا۔ آئی ایم سوری کہ اس نے میرا نام آپ کے ساتھ جوڑا۔ سنان نے نظر اس کے چہرے پر سے ہٹا لی۔ اس کے ساتھ نام جوڑا تھا؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ آپ بے فکر رہیں، غلط سوچ تھی۔ مجھے شرمندگی ہے کہ وہ ان سب میں آپ کو لے آیا۔ مسئلہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ وہ پاکستان میں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا معطر۔ میں جانتی ہوں اب زندگی آسان نہیں رہے گی، لیکن میں تیار ہوں۔ تیمور حیدر سے اب میں ہر گھٹیا پن کی امید رکھتی ہوں۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ پورے دل سے آفر کی۔ آپ کیا مدد کریں گے؟
یہ میری جنگ ہے، مجھے خود لڑنی ہے، آپ پہلے ہی بہت مدد کر چکے ہیں، مزید نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہی۔ ٹیوب رک رہی تھی، معطر نے ساتھ پڑا اپنا بیگ اٹھاتے اسے دیکھا۔ میں اپنے دل کی بات آپ سے نہیں کہہ رہی تھی، میں صرف اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی تھی۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ چاہیں تو تیمور حیدر کو دریائے راوی کے سپرد بھی کر دیں، وہ میرے لیے غیر اہم ہے، اور غیر اہم شخص کے لیے میں وہم نہیں پالا کرتی۔ دل کی بات کیوں کروں گی آپ سے میں؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے وہ اٹھی۔ انداز ایسا تھا کہ سنان کو برا نہیں لگا تھا، یا شاید اسے لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ لباس پر سیاہ گھٹنوں تک آتا کوٹ، جس کے لمبے بازو نے اس کی چوڑیوں کو چھپا لیا تھا۔ ان چوڑیوں کا ساز اب بھی بج رہا تھا، وہ ساز اب بھی بنجارے کو کھینچ رہا تھا۔ آپ اپنے دل میں نئی محبت کو جگہ دے سکتی ہیں؟ وہ جاتے جاتے رکی، وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹیوب خالی ہو رہی تھی، عرصے تک نہیں۔ ایک شخص ہر شخص کی محبت سے بیزار کر گیا ہے، ایک بار کی محبت ہر محبت سے ڈرا گئی ہے۔ دل کو اب کسی دل کی خواہش نہیں رہی۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، میں دوبارہ محبت نہیں کروں گی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند منٹ کے لیے ساتھی بننے والے مسافر کو شاید کہیں اور جانا تھا تو وہ اس کے ساتھ نہیں اترا۔ اسے اب اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اب ارلنگٹن کی گلیوں میں چلتے ہوئے خوف زدہ محسوس نہیں کرے گی۔ اس کے پیچھے ٹیوب کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ بند ہوتے دروازے کے پار شخص وہیں بیٹھا تھا۔ اسے واپس پہنچنا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ دوسری بار محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ پہلی بار محبت کرنے پر راضی تھا۔ کوزی مگ کے کاؤنٹر کے عین سامنے دائیں طرف علیحدہ بنے حصے میں 4-5 ٹیبلز کو جوڑ کر ایک لمبی نشست بنا دی گئی تھی۔ ارد گرد ڈھیروں کرسیوں پہ بیٹھے چند اسٹوڈنٹس، جن کے ہاتھ میں کتاب اور سامنے لیپ ٹاپ پڑے تھے۔ بنبناہٹ کی آواز کبھی کبھی شور میں بدل جاتی۔ وہ کیفے کی سائٹ پر بنا الگ کمرے جیسا ہال تھا جہاں ان سب نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ ہر ایک پرجوش اور تھکا ہوا سا تھا، سوائے اس ایک کے جو سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سویا تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھے، کتاب پہ رکھا سر۔ اس شور میں بھی وہ سکون سے نیند کر رہا تھا، اور وہ 5 چکر لگا کر 10 کافی کے کپ دے چکی تھی۔ وہ 1 کپ پی کر سو گیا تھا۔ ایرک کو جگاؤ۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی ایوا نے ایرک کے ساتھ بیٹھے جیمی کو مخاطب کیا۔ جنگ عظیم شروع کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ اس کے بال پکڑو اور کھینچ دو۔ کیا تم بھول گئے پچھلی مرتبہ اس حرکت کے بعد تمہارے سر کے سارے بال صبح اٹھنے پہ غائب تھے؟ تم مجھے یہ مشورہ دے کر کون سی دشمنی نکال رہے ہو ہیری؟ تم اٹھا رہے ہو یا میں واقعی تمہارا دشمن بنوں؟ میں اس کے حصے کا کام ہرگز نہیں کروں گا، چاہے یہ اپنے کیمرے سے کوئی بھی تصویر نکال لائے۔ جیمی نے بڑبڑا کر کچھ کہتے ایرک کو آواز لگائی۔ ایرک؟ وہ سویا رہا۔ تم سو کر دنیا پر احسان کر رہے ہو، لیکن فی الوقت اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو۔ کیا تمہیں سائیکل کا صدمہ زیادہ لگ گیا ہے؟ کوئی اسے جگاؤ، کیا اس کا کام بھی ہم کریں گے؟ اسے جگانے کے لیے برمنگھم پیلس کے گارڈ بلا کے لاؤ، یہی آخری حل ہے۔ نہ اس نے جاگنا تھا نہ وہ جاگا۔ یہ لڑکا اتنی نیند کہاں سے لاتا تھا؟ پھر جیمی نے اس کے سر پر موجود بالوں کو کھینچا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، پھر نظریں اٹھا کر بال کھینچنے والے کو گھورا۔ اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، ورنہ میں اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ تم اپنے حصے کا کام دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہو؟ دوسروں کے حصے کا کام دوسرے کر لیں، بہت ہے۔ اٹھ جاؤ ورنہ ہم مصیبت لے آئیں گے۔ تم پہلے مصیبت لے آؤ، میں اٹھ جاؤں گا۔ وہ سر دوبارہ کتاب پہ رکھنے لگا۔ کھینچنے والے نے دوبارہ بال کھینچے۔ جس کے ہاتھ قابو میں نہیں آتے تھے اس نے ہاتھوں کا مکہ بنا کر جیمی کے پیٹ میں مارا۔ تم کس قدر گھٹیا ہو ایرک؟ وہ کراہا۔ میں واقعی ہوں، اس لیے زبان کو اور ہاتھوں کو لگام دو۔ خاموش۔ ایرک سنجیدہ ہو جاؤ، 2 دن ہے صرف ہمارے پاس۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی ایوا نے ان دونوں کو گھورا تو وہ دونوں چپ ہو گئے۔ لامحالہ ایرک کو جمائی روکتے کتاب کو نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑا۔ چند لمحے کتاب کو آنکھیں سکیڑ کر گھورا، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہ سب کیا لکھا تھا؟ کیا یہ پڑھنا تھا؟ کیا یہ پڑھ کے پیپر بھی دینا تھا؟ ایرک، تم نے ملک کا انتخاب کر لیا۔ اس کے لیے ساؤتھ افریقہ بہتر رہے گا۔ افریقہ میں جنگلات بہتر رہیں گے۔ یہ واقعی اچھا رہے گا، اسے افریقہ کے جنگلات بھیج دو۔ ہیری، کیوں ان جنگلات کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میں باقی دنیا پہ ترس کھا رہا ہوں۔
باقی دنیا کو ہم پہ ترس کھانا چاہیے کیونکہ ایرک نامی مصیبت کو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ نازل شدہ مصیبت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی، یوں جیسے اسے ان سب جملوں کی عادت تھی۔ بس بھی کرو، ایرک کس ملک پہ لکھ رہے ہو؟ ایوا اکتائی۔ میں نے انتخاب کر لیا ہے۔ اس نے کرسی پر پیچھے کو ہوتے سامنے کاؤنٹر پر ٹھہری معطر کو دیکھا۔ میں پاکستان پر لکھ رہا ہوں۔ آواز اونچی تھی جس کو سنانا مقصد تھا۔ اس نے سن کر سر اٹھایا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ معطر صبا نے پوری آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ تم شور ہو؟ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر دوں؟ پاکستان پہ کیا لکھو گے؟ ایرک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تم انڈیا پہ لکھو گے، جو جیمز امریکہ پر، ہیری یوگانڈا پر، رائن ناروے پر لکھے گا۔ کاندھے اچکائے۔ ان ممالک میں دہشت گردی پر لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کافی کی ٹرے لاتی معطر رکی۔ سب کی نظر بے ساختہ اس پر گئی سوائے ایرک کے۔ ہاں تو مسائل ہی تو لکھنے ہیں، یہ اچھا ٹاپک رہے گا، اور سیاحت پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں میں صرف دہشت گردی پر لکھوں گا۔ I mean, there are lots of topic۔ وہ بے نیاز تھا۔ ڈرگ سپلائز، دہشت گردی، کرپشن، گداگری، اور بھی بہت کچھ ایڈ کر لو۔ میرا مطلب ہے مسائل۔ کسی نے کہا لگایا۔ مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں، اچھی چیزیں بھی ہر ملک میں ہوتی ہیں۔ میں اچھی چیزیں لے لوں گا اور مسائل چھوڑ دوں گا۔ کسی نے لقمہ دیا۔ ایرک نے ایک انگلی کان میں ڈال کر گھمائی۔ وہ اس سب سے بیزار لگ رہا تھا۔ 50% مسائل، 50% وسائل۔ اس کی رپورٹ 90% مسائل پر ہوگی، 10% وسائل پر۔ لیکن رکو، وہاں 10% وسائل ہیں بھی؟ وہ بولنے کو منہ کھول رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، تو آپ سب کو لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف مسائل ہی ہیں؟ معطر پرسکون انداز میں کہتی سربراہی کرسی کے ساتھ آ ٹھہری تھی۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھی، ساتھ مینیجر کے دروازے کو دیکھا۔ وہ اندر تھا۔ وہ 5 منٹ کی تقریر کر سکتی تھی۔ اب تم ہمیں لیکچر دو گی کہ مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں، بلا بلا۔ اوہ کم آن لیڈی۔ ایوا کے ساتھ بیٹھے سیاہ فام لڑکے نے ہاتھ بیزاری سے ہلایا۔ ایرک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیزار آنکھیں دلچسپی سے سکڑ گئی تھیں۔ میں یہ نہیں کہنے والی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ہاتھ سینے پر باندھے۔ میں ایرک کو بتانے آئی تھی کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا کیا لکھ سکتا ہے۔ اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لکھ سکتا ہوں؟ معطر نے وہی پرسکون نظریں اس پر جمائیں۔ بہت سے ٹاپک ہیں، جیسے کہ؟ وہ ایک بازو پیچھے کرسی پر جمائے اسے دیکھنے لگا۔ جیسے کہ دنیا کا بلند ترین ATM پاکستان میں خنجراب پاس پر ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں ہے۔ تھرپارکر میں دنیا کے چوتھے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے۔ پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پاکستان میں ہے۔ دنیا کا پہلا طویل ترین جنگل جو انسانی ہاتھوں سے لگایا گیا پاکستان میں ہے۔ دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ فوج میں شامل ہے۔ پاکستان کی عوام سب سے زیادہ خیرات دینے والی عوام میں سے ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک موجود ہے۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور رک کر ایک آخری نظر ساکت بیٹھے سامعین پہ ڈالی اور مسکرائی۔ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین مہمان نواز قوم ہے، کبھی آئیے گا ضرور۔ کپ رکھ کر ٹرے اٹھائی اور سر کو خم دیتے با اعتماد چال چلتے کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سب کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر سر جھٹکتے لیپ ٹاپ سامنے کر لیے سوائے ایرک کے۔ وہ رخ موڑے کاؤنٹر پہ ٹھہری معطر کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ محظوظ کن مسکراہٹ تھی، پھر رخ موڑے سامعین پہ ڈالی۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سے موضوعات ہیں تو تم لوگ پریشان مت ہو۔ ناؤ ایکسکیوز می۔ کاندھے اچکاتے وہ اٹھا، کافی کا کپ اٹھایا اور معطر کی طرف بڑھا، جو کیپ اتارتی اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ میری پاکستان کے بارے میں رائے کچھ زیادہ ہی بری تھی۔ کپ لبوں سے لگاتے اسے دیکھا۔ تمہارے میڈیا کی بدولت، ان کا شکریہ۔ برطانوی میڈیا کے بارے میں تمہارے خیالات بہت برے ہیں، جس طرح ان کے پاکستان کے بارے میں برے ہیں۔ میرے نزدیک برطانوی میڈیا جہنم کی مانند ہے جو اپنے لوگوں کو نفرت کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ عنقریب میں اسی میڈیا کا حصہ بننے والا ہوں۔
یعنی عنقریب تم بھی پاکستان کے بارے میں غلط خبریں دینے والے ہو۔ میری رائے اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی، تم 2 منٹ کی تقریر سے میری رائے نہیں بدل سکتی۔ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے وہ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا، انداز کچھ تبدیل سا تھا۔ وہ جلدی میں نہ ہوتی تو غور کرتی تو مشکوک ہوتی۔ کیا چل رہا ہے ویسے یہ؟ بیگ میں موبائل ٹھوستے پوچھا۔ اسائنمنٹ، ہر اسٹوڈنٹ کو کسی ملک پر ڈاکیومنٹری بنانی ہے، ان کے مسائل، ان کے وسائل۔ اور تمہیں پاکستان ملا؟ وہ جانتی تھی چن چن کر غلط چیزیں ڈالے گا پاکستان سے متعلق۔ کچھ عرصے پہلے تک شاید میں یوگانڈا کو پاکستان پر ترجیح دیتا، اب بات مختلف ہے۔ آنکھیں گول گول گھمائیں۔ معطر نے رک کر اس کا انداز دیکھا، یہ بٹن کی طرح گول گول کیسے آنکھیں گھما لیتا تھا۔ اب کیا بات ہے؟ بیگ اٹھاتے وہ مایا کو ہاتھ ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ اب میری پاکستان کی معطر صبا سے ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ کپ وہیں رکھتا اپنے دوستوں کی طرف جا رہا تھا۔ معطر صبا پل بھر کو رکی، پھر سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی۔ اسے اسٹور پہنچنا تھا۔ دروازہ کھولتے اس نے بائک صحن میں ٹھہرائی، پھر دروازہ بند کرتے برآمدے تک آیا اور دڑام سے کرسی پر گرا۔ بیگ میز پر رکھ دیا تھا۔ اون پانی کا گلاس تو لے آؤ۔ آنکھوں کو مسلتے صحن میں موجود اون سے کہا تو اس کا منہ بنا۔ مبشرہ کو کہہ دینا بھائی، وہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کتاب کھولی ہے، ورنہ پہلے میرے ساتھ لڈو کھیل رہی تھی۔ دانیال کی نظر مبشرہ پر گئی، وہ گڑبڑا گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ ہاں، تمہارے تو 7 پشتوں میں کوئی جھوٹا نہیں گزرا۔ تم دادا پر دادا کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ تم دادا پر دادا کا نام لے کے خود کو بچا رہی ہو؟ بس بھی کرو، دانیال اکتایا۔ ایک پانی ہی مانگا تھا، جنگ شروع کر دی تم دونوں نے تو۔ وہ اٹھ کر خود ہی اندر جانے لگا۔ جب گلاس میں پانی لے کے آتی ساجدہ پر نظر پڑی، وہ کرسی پر واپس بیٹھا۔ ان دونوں کو کوئی کام کہنے سے بہتر ہے خود ہی اٹھ کے کر لیا کرو۔ اس نے پانی کا گلاس لیتے اون اور مبشرہ پر نظر ڈالی۔ وہ پھر سے لڑائی میں مصروف تھے۔ بابا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بہتر ہے، سو رہے تھے۔ معطر کو بتایا؟ نہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے پھر۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ کل رات تو گویا ان کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ افتخار صاحب کی طبیعت اچانک ہی شدید خراب ہو گئی تھی۔ بل جمع کروا دیا؟ جی۔ راشن کی لسٹ بنا دیجیے گا، لے آؤں گا۔ پہلے تو معطر کے ساتھ جاتا تھا تو آسانی ہو جاتی تھی۔ تھک کر سر پھر سے کرسی پر ٹکایا۔ ساجدہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں۔ تم تھک گئے ہو دانیال؟ تھوڑا بہت۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ معطر ہوتی تھی تو احساس نہیں ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کتنی ہی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا، ہمارا بڑا بیٹا بھی۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ہمارے لیے خود کو برباد کر رہی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ جاب کی طرف ہے تو وہ اس کی مجبوری تھی، اور اچھا ہے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں۔ لیکن اگر آپ کا اشارہ تیمور کی طرف ہے تو وہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ تیمور اچھا لڑکا ہے دانیال، اور پھر مکمل اچھا تو کوئی نہیں ہوتا۔ مکمل اچھے ہونے کا کہا کس نے ہے پیاری امی جان؟ معطر نے 4 سال اس کی برائیاں نظر انداز کی ہیں، اگلی ساری زندگی اس کی چند اچھائیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جاتی۔ تم اسے آپ کہا کرتے تھے، اسے گورا۔ وہ اب قابل عزت نہیں رہا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، لسٹ بنا دیں آپ۔ بیگ اٹھاتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ بابا کے کمرے کے پاس چند لمحے کو رک کر اندر جھانکا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چہرے پر تھکن اترنے لگی۔ کچھ دیر پہلے اسے تیمور کے کزن نمیر کی کال آئی تھی، اور اس نے جو کہا تھا اسے سننے کے بعد اس کے اندر باہر اضطراب دوڑ گیا تھا۔ کیا وہ معطر کو بتا دے کہ تیمور حیدر یہاں اس کے بارے میں کیا باتیں پھیلا رہا تھا؟ پشاور سے سنان سعدی لاہور کی معطر صبا پر سلامتی بھیجتا ہے۔ وہ کیفے سے باہر نکلی ہی تھی جب نظر سامنے گئی۔ بلو جینز پر سیاہ سویٹر پہنے سامنے ٹھہرا سنان سعدی، چہرے پر ازلی نرم مسکراہٹ لیے۔ سویٹر کے نیچے سے سفید شرٹ کے مڑے ہوئے کالر نظر آ رہے تھے۔ لاہور سے معطر صبا پشاور کے سنان سعدی کی سلامتی قبول کرتی ہے۔ وفاؤں کے شہر کے باسی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ محبتوں کے شہر کی باسی نے اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنا پرس سنبھالتی سامنے جا رہی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چلنے لگا، درمیان میں فاصلہ برقرار رکھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ اس سڑک پر چل سکتا ہوں؟ یہ سوال سڑک بنانے والے سے کریں۔ میرا نہیں خیال حکومت مجھے اس جرم میں جیل ڈالے گی۔ اب میں یہ سوال سڑک پر چلنے والے سے کرتا ہوں۔ میرا نہیں خیال
میں آپ کے اپنے ساتھ چلنے کی شکایت پولیس سے کروں گی۔ وہ ہنسا۔ لاہور والوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ محتاط کیوں؟ سنا ہے دل توڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ذاتی تجربہ ہے؟ دوسروں کا تجربہ دیکھنے کا کہہ سکتی ہیں۔ میں 2 سال لاہور رہا ہوں۔ رک کر اسے دیکھا۔ اور مجھے افسوس ہے۔ کس چیز پر؟ وہ رک گئی۔ اب وہ لاہور کی برائی کرے تو وہ اسے بتائے۔ ان 2 سالوں میں مجھے لاہور کی کسی گلی میں معطر صبا نظر کیوں نہیں آئی؟ افسوس ہر دیکھے گئے منظر پر۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ فلرٹ کر رہے ہیں؟ غلام کی یہ جرت؟ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ موسم کل کچھ بہتر تھا لیکن آج پھر سرد ہونے لگا تھا۔ ویسے میرا کیفے آپ کے آفس کے راستے میں پڑتا ہے؟ میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں۔ یعنی نہیں پڑتا؟ میں تصدیق کرنے سے احتیاط کرتا ہوں۔ آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اتنا برا لگ رہا ہوں؟ وہ خفا ہوا۔ میں پاکستان جانے کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں چھوٹی سی جاب کر رہے ہیں، کوئی فائدہ؟ وہ سٹاپ پر رک گئی۔ اگلی بس آنے میں 15 منٹ دیر تھی۔ اوہ اچھا۔ خفگی غائب ہوئی۔ واپس گیا تو بابا زمینوں پہ بٹھا دیں گے۔ اگلے دن کسی سے بھی شادی کر دیں گے۔ سرسری سے کہتے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ مجھے وہاں گدی پہ بیٹھ کے حکم چلانے سے زیادہ یہاں عام لوگوں کی طرح رہنا پسند ہے۔ آپ کے بابا سردار ہیں؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ جی خاتون، آپ متاثر ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں۔ مجھے صرف وڈیرے یا سردار متاثر نہیں کرتے۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب کچھ لڑکے ٹھہرے تھے، منچلے، عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے۔ اس نے پہلو بدلا۔ پھر کون کرتے ہیں؟ وہ وڈیرے یا سردار جو عزت دینا جانتے ہوں۔ یعنی میں پسند آ سکتا ہوں؟ مسکراہٹ دبائی۔ میں جواب دینے سے انکار کرتی ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ جواب میں تصدیق کرنی ہوگی۔ تردید تھی۔ آپ کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بے نیاز تھی۔ سنان سعدی خان جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ رکا۔ میں نے دل کو ٹوٹنے کے لیے نہیں سنبھال رکھا۔ پیچھے کا ہر منظر چھپ گیا۔ وہ سامنے ٹھہرا تھا۔ عجیب نظریں غائب ہو گئیں۔ میں نے بھی نہیں سنبھالا تھا، پھر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ نگاہوں میں اذیت ابھری۔ وہ یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتی تھی۔ آپ نے اپنا دل غلط شخص کے حوالے کیا ہوگا۔ نرمی سے، رسان سے کہا۔ معطر صبا کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے۔ غلط ہی تھا۔ اسے احساس ہوا یہ موضوع وہ بھی نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ تیمور حیدر کو شدید ناپسند کرتا تھا۔ وہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا تھا کیونکہ وہ آپ کے قابل نہیں تھا۔ اس کے نہ ملنے پر شکر ادا کریں۔ اس کے نہ ملنے کا غم نہیں ہے، اس سے محبت کرنے کا غم ہے۔ سر جھٹکا۔ نمی غائب ہو گئی۔ آواز ہموار ہو گئی۔ میں نے اپنے دل کے ساتھ غلط کیا۔ مجھے اپنے دل پر رحم کرنا چاہیے تھا۔ اب کر لیں۔ کسی ایسے دل پر بھی جو آپ کے دل کو چاہتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مزید درمیان میں ہوا۔ معطر کے لبوں کے کونے مسکرائے۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں سامنے آیا تھا۔ ایسا اب کوئی دل نہیں۔ ایسے کسی دل پر اب میں مہربان نہیں بننا چاہتی۔ کسی ایک نے بہت بری طرح یقین توڑا ہے۔ اب مجھے کسی پہ یقین نہیں آئے گا۔ یقین ٹوٹنے پر دوبارہ یقین کر لینا چاہیے۔ صرف یقین نہیں، دل بھی ٹوٹا ہے۔ جب آپ ایک بار کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں تو ہر شخص دغا باز لگتا ہے۔ جب کوئی ایک بار بے وفائی کرتا ہے، شہر کا ہر شخص بے وفا نظر آتا ہے۔ ایک ناکام محبت ہمارا محبت پر سے یقین ختم کر جاتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم اتنے ظالم کیوں بن جاتے ہیں کہ ایک شخص جسے ہم چاہتے تھے وہ ہمارا دل توڑے تو ہم ہر اس شخص کا دل توڑ دیتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہے۔ ہم صرف اپنے دل کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں سنان۔ پھر اسے کسی اور کو دے دینا چاہیے جو ہم سے زیادہ ہمارے دل کا خیال رکھ سکے۔ وہ سر جھکاتی بیگ سے موبائل نکال رہی تھی۔ سنان کی بات بے دہانی میں سنی تھی۔ کسی کی کال آ رہی تھی۔ تیزی سے نکالتے یوں ہی موبائل پر ہاتھ کی گرفت ہلکی ہوئی۔ موبائل دھڑام سے نیچے گرا۔ اللہ جی! وہ جھکنے لگی جب وہ اس سے پہلے تیزی سے نیچے بیٹھا اور موبائل اٹھایا۔ اس کے قدموں کے بالکل پاس۔ لمحے بھر کو وہ وہیں تھم گئی۔ ٹوٹا نہیں ہے۔ نیچے بیٹھے موبائل کو سر جھکا کر دیکھتے وہ کہہ رہا تھا،
پھر اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تو رکا۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر جھٹکتے معطر نے موبائل تھاما۔ ایک نظر سنان کو دیکھا۔ اس کے اندر میل ایگو نہیں تھی۔ وہ یوں جھک کر کسی عورت کے قدموں کے پاس موبائل کیسے اٹھا سکتا تھا؟ اسے ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ کے باہر کا منظر یاد آیا۔ وہ اس کے بیٹھنے پر نیچے بیٹھا تھا، اس کے اٹھنے پر اٹھا تھا۔ جب چلتا تو فاصلے پر چلتا، دیکھتا تو وہ نگاہ احترام والی ہوتی تھی۔ پھر اسے تیمور حیدر یاد آیا۔ اسکول کے باہر کا منظر یاد آیا۔ جب اس کا رجسٹر تیمور کے قدموں کے پاس گرا تھا، وہ جھکی تھی تو وہ سامنے ٹھہرا رہا تھا، نہ نیچے بیٹھا، نہ پیچھے ہٹا، نہ بیٹھ کر رجسٹر اٹھایا۔ اسے تیمور کی آخری بار کی نگاہ یاد آئی۔ اس آگ میں تنفر تھا، حقارت تھی۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے جانے کیوں ان دونوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ میرے ساتھ چلیں گی؟ کیا؟ چونک کر سنان کو دیکھا۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کل میرے دوست کی شادی ہے، میرے ساتھ چلیں گی؟ میں کس لیے چلوں؟ وہ پاکستانی ہے، وہاں پاکستانی ہی ہوں گے زیادہ تر۔ آپ اپنے ملک کے لوگوں سے مل لیجیے گا۔ وہ اب تک سامنے ٹھہرا تھا۔ مجھے عجیب لگے گا۔ آفر کا شکریہ۔ وہ یکدم سیدھی ہوئی۔ بس سامنے آ رہی تھی۔ جلدی سے موبائل بیگ میں ڈالا۔ دانیال کی کال تھی، بس میں سن لے گی۔ ایک مشورہ تو دے سکتی ہیں۔ کیسا مشورہ؟ اس کے لیے کیا گفٹ لوں؟ کوئی روایتی گفٹ لے لیں، جیسے زیور، کوئی لباس، کچھ بھی، کوئی بھی تحفہ جو مشرقی لگے۔ اپنی روایات کو زندہ رکھنا چاہیے۔ کوٹ میں ہاتھ ڈالے وہ تیزی سے کہتی، میٹرو بس پر سوار ہوئی۔ سنان سادی پورے دل سے مسکرایا۔ چند لمحے وہ وہاں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ سرخ بس اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ واپسی کی طرف بڑھا۔ لبوں پہ کوئی پشتو غزل تھی۔ میں کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو محبت کا راز ہو وہ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ارد گرد کے شور میں اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں پاکستان سے متاثر نہیں ہوا، لیکن میری رائے بدل رہی ہے۔ اس کی بنائی گئی ڈاکیومنٹری فلم کیپشن کے ساتھ معطر کو سینڈ کی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے 15 منٹ کی وہ ڈاکیومنٹری 2 مرتبہ دیکھی۔ 50% وسائل، 50% مسائل۔ اچھی ڈاکیومنٹری بنائی تھی۔ وہ یوں ہی بیچارے کو غلط کہہ آئی تھی، لیکن اس کے سامنے اعتراف کون کرے؟ اس کی بھیجی گئی ویڈیو پہ لائک کرتے اس نے واٹس ایپ کھولا۔ میسیجز کی بوچھاڑ آ گئی۔ جن کزنز سے اس کی سال میں 2 بار ملاقات ہوتی تھی، ان کا بھی میسیج آیا ٹھہرا تھا۔ تم انگریز کو ڈیٹ کر رہی ہو؟ کون لینڈ لارڈ نوڈا ہے؟ تصویر تو دکھاؤ، تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے میسیجز پڑھتی گئی اور چہرہ زرد پڑتا گیا۔ سارے میسیجز پڑھ کر دانیال کو کال ملائی۔ یہاں 9 بج رہے تھے تو وہاں 1-2 تو ہوں گے، لیکن وہ جانتی تھی اس وقت وہ جاگ رہا ہوگا۔ اس کے پیپر ہو رہے تھے آج کل۔ خیریت معطر، اس وقت کیوں کال کی؟ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ آواز میں بے چینی گھل گئی۔ سردیاں چل رہی ہیں؟ لاہور کا پوچھ رہی ہوں۔ لاہور میں بھی سردیاں ہی چل رہی ہیں۔ دانیال، وہ جھنجھلائی۔ میں سنجیدہ ہوں، ابھی مجھے میسیجز آئے ہیں سب کے۔ خاندان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ موبائل اٹھائے وہ کھڑکی تک گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی کمرے میں گھٹن بڑھ جائے گی، اسے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں 10 سال کی بچی نہیں ہوں دانیال، جسے تم باتوں سے بہلا دو گے۔ سچ سچ بتاؤ۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ تیمور نے بات پھیلائی ہے کہ اس نے تمہیں لندن میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، کوئی پاکستانی جس کی دولت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ۔ وہ آگے نہ کہہ سکا۔ اس نے کھڑکی کا پٹ تھاما۔ بابا جانتے ہیں؟ نہیں، وہ پورا دن گھر میں ہوتے ہیں تو لا علم ہیں۔ تم نے یقین کر لیا؟ میں اپنی بہن کے کردار کی گواہی دنیا کے ہر انسان کے سامنے جا کے دے سکتا ہوں۔ اس نے کھڑکی چھوڑ دی۔ سہارے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جانتا ہوں۔ اب تم بتاؤ کیوں بول رہا ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایئرپورٹ کا سارا واقعہ دہرا دیا۔ ایرک کون ہے؟ ہے کوئی؟ وہ رکی۔ وہ سنان کو لے کے مجھ پہ الزام لگا رہا ہے۔ سنان جانتا ہے یہ؟ ہاں۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ تم غلط سوچ رہے ہو دانیال۔ وہ چونکا۔ کیا سوچ رہا ہوں؟ تم جانتے ہو تم کیا سوچ رہے ہو، اور جو سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے
سنان کی طرف سے بھی؟ ہرگز نہیں، وہ اچھا انسان ہے اور وہ بالکل بھی میرے متعلق ایسا نہیں سوچتا، اور ویسے بھی وہ شاید اپنی فیملی میں کسی کو پسند کرتا ہے۔ اب کیا؟ میں تو یہاں ہوں، تم کچھ کرو۔ وہ مضطرب لگ رہی تھی لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ ذہن پہلے ہی اس سب کے لیے تیار تھا، ہاں دل نہیں تھا۔ میں سوائے اس کے کہ بابا کو خبر نہ ہونے دوں کچھ نہیں کر سکتا، اور بابا کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے خاندان والے بولتے رہے تو وہ سن لیں گے۔ اس نے بیزاری سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں معطر؟ ان کی زبانیں کھلنے دو۔ تم یہ سب پہلی مرتبہ تو نہیں برداشت کرنے جا رہی؟ جب بابا کی بیماری کے بعد جاب شروع کی تھی، جب تیمور سے رشتہ ٹوٹا تھا، جب تم انگلینڈ جا رہی تھیں، تو یہ سب تب بھی تم نے برداشت کیا تھا، اب بھی کر لو گی۔ تب بات کسی مرد کے ساتھ تعلق کی نہیں تھی۔ عورت صرف تب تک محفوظ ہوتی ہے جب تک بات اس کی عزت پر نہ آئے۔ تو جو مرد تمہاری عزت پر بات کر رہا ہے اسے جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں اس کا منہ بعد میں توڑوں گی، پہلے تم خاندان والوں کا منہ بند کرواؤ۔ میں انہیں اپنا خاندان مانتا ہی نہیں۔ ایک بار جاب لگ جانے دو، تم سب کو لے کے کہیں اور شفٹ۔ اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ دانیال کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ خاموشی سے سن لو، باتیں ہی تو ہیں، برداشت کر لو، لوگ ہی تو ہیں۔ کہنے میں مشکل نہیں تھا لیکن سہنا موت جیسا تھا۔ بات عزت کی تھی، بات بابا کی عزت کی تھی۔ وہ اب کیا کرے گی؟ اس نے کچھ سوچ کر ایرک کو کال کی۔ مجھے کیفے سے واپسی پر ملنا۔ وہ اس کی چھٹی ہونے پر کیفے کے باہر ٹھہرا تھا۔ کلاس تو نہیں تھی تمہاری؟ پہلے کون سا کلاس لیتا ہوں میں؟ ناک سے گویا مکھی اڑائی۔ معطر نے سر ہلایا۔ اکثر آوارہ گردی کرتا نظر آتا تھا، پتہ نہیں پڑھتا کب تک تھا۔ تمہاری ایک مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ تمہارا کوئی جرنلسٹ دوست ہے پاکستان میں؟ دشمن ہیں، سر فہرست تم ہو۔ تم آخر سے شروع کرو، کوئی تو ہوگا جو کم دشمن ہو۔ ایک ہے جاننے والا، کیا کام ہے؟ وہ اسٹور کی طرف جا رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کدھر جا رہا تھا جو اس کے ساتھ ٹیوب پر سوار ہو گیا۔ آج پھر بس چھوٹ گئی۔ آج کل اس کی بس کچھ زیادہ ہی چھوٹنے لگی تھی۔ کام ہے، کر دے گا؟ میرے اس سے تعلقات خراب چل رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رش کے باعث سیٹس خالی نہیں تھیں تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ لندن میں جنوری کا وقت چل رہا تھا تو ٹھنڈ ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ کسی سے تو بنا کے رکھا کرو۔ 6 مہینے پہلے میں نے اسے کسی کلب میں دیکھا تھا اور تصویر بنا لی۔ 4 مہینے پہلے میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کی تصویر اس کے باپ کو بھیج دوں گا۔ 2 مہینے پہلے تم سے ملاقات ہوئی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی اور میں وقت کو 6 مہینے پیچھے لے جا سکتا تو اس سے دشمنی کا آغاز نہ کرتا۔ اختتام اب کر دو، مجھے اس کی بہت ضروری مدد چاہیے۔ وہ بہت مغرور ہے جبکہ اس کا باپ صرف ٹی وی پر پرائم ٹائم شو ہی کرتا ہے۔ کیا اس چیز پہ غرور بنتا ہے؟ مجھے اس کے شجرہ نسب میں دلچسپی ہے، نہ اس کے اخلاق میں۔ میری مدد کر دے گا وہ؟ مجھے اپنے کیمرے میں موجود اس کی تصویر کی قربانی دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی کر لیتا ہوں۔ معطر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مفت میں؟ میں حیران ہوں، تم اب اپنے خیالات میرے بارے میں بدل کیوں نہیں لیتی؟ کیا میں یہ ظاہر کرنے میں ناکام رہا ہوں کہ میں تھوڑا بہت اچھا انسان بھی ہوں؟ وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ ایرک نے جیب میں موجود ایک ہاتھ نکالتے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ بدلے میں مجھے تمہارے 2 گھنٹے چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ ریلیکس، ایک فنکشن میں مجھے کسی پاکستانی خاتون کی ضرورت ہے۔ اپنی یونیورسٹی سے لے لو کوئی۔ ٹھیک ہے، میں لے لیتا ہوں، ملتے ہیں کچھ دن بعد۔ وہ سر ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ معطر جھنجھلائی۔ بلیک میلر نہ ہو تو۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ تیزی سے اس تک آئی۔ میرا کام آسان ہے، تمہارا مشکل ہے۔ پہلے اپنا بتاؤ۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مجھے کسی کے خلاف ٹی وی پر خبر چلوانی ہے۔ خبر کیا ہے؟ کس کے خلاف ہے یہ نہیں پوچھو گے؟ تم خبر بتاؤ، میں نام خود بتا دوں گا۔ ایکچولی گلا کھنکھارا، لاہور میں ایک فیکٹری ہے، مسالے وغیرہ بناتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس میں غیر معیاری کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اور بطور پاکستانی میں اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک محب وطن۔ تم اپنے ایکس کے خلاف خبر چلوا رہی ہو؟ اس کی زبان کو بریک لگی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ مشکوک ہوئی۔ یہ واقعی پکا اینکر پرسن بنے گا۔ ظاہر ہے، یہ حب الوطنی پاکستان میں کیوں نہیں جاگی؟ پھر یہاں بیٹھے بیٹھے کس نے تمہیں یہ خبر دی، سوائے اس کے کہ تمہیں اپنے ایکس کا راز معلوم ہے اور تم اسے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ معطر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں ٹھیک ہے،
تیمور کے خلاف ہی ہے۔ یہ بہت غلط حرکت ہوگی، ویسے تم دونوں کو عزت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ وہ کچھ دیر اسے خفگی سے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ لیا۔ سامنے ہی کوئی نوجوان جوڑا باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے مرد کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر رخ موڑا۔ دوسری طرف کوئی بزرگ جوڑا تھا۔ مرد نے عورت کا ہاتھ نرمی سے تھام رکھا تھا۔ یہ منظر قابل قبول تھا۔ وہ انہیں دیکھے گئی۔ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، میرا تو کچھ نہیں جاتا۔ گلا کھنگھارتے اس کی خفگی دور کرنی چاہی۔ یہ ایک رائے تھی۔ خاموشی۔ میڈم، ایرک نے کان کھجایا۔ اس کی زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی تھی؟ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ بزرگ کے ہاتھ میں کینڈی تھی جو وہ عورت کو دے رہا تھا۔ چہرہ چمک رہا تھا۔ کچھ لوگ محبتوں کے معاملے میں خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اسے یاد آیا، یہ مقام رشک تھا۔ میں نے اسے عزت سے چھوڑ دیا تھا۔ ایرک نے رخ موڑا۔ وہ سامنے موجود بوڑھے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ آواز آہستہ تھی۔ پھر وہ سامنے آیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے فیصلے پر غور کروں۔ مسئلہ میرا نہیں، اس کا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ پاکستان میں میرے بارے میں باتیں کرے گا اور میں لندن میں بیٹھ کر سنتی رہوں گی۔ اسے لگتا ہے وہ ٹھیک سوچتا ہے، لیکن نظریں واپس اس کی طرف موڑی۔ ایرک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اپنے اندر کی وہ عورت جو اس سے محبت کرتی تھی ایئرپورٹ پر دفن کر آئی تھی۔ اگر وہ تمہیں پاکستان میں بدنام کر رہا ہے تو تم اسے جواباً پاکستان میں بدنام کرنا چاہتی ہو۔ جنگ سمجھ لو، آغاز اس نے کیا، اختتام میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے تمہارے حق میں تو سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ جانتی ہوں۔ وہ سوگوار سا مسکرائی۔ میں اب گھر گھر جا کر سب کو بتاؤں کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں جس معاشرے سے ہوں ایرک، وہاں عورت کو بدنام کرنے کے لیے چیخ نہیں مارنی پڑتی، صرف سرگوشی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے بھی سرگوشی کی ہوگی اور اسے لگتا ہے میں جواب نہیں دوں گی۔ اسے غلط لگتا ہے۔ میں اپنا نقصان دور نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کا نقصان ضرور کر سکتی ہوں۔ ایرک کچھ کہے بغیر صرف اسے دیکھتا رہا۔ تم نے خود کے ساتھ کیا کر دیا ہے معطر؟ وہ بالکل چپ رہ گئی، یوں جیسے کسی نے زبان نکال لی ہو۔ میں خود کو پانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں 2-2.5 مہینے پہلے جس معطر سے ملا تھا وہ کوئی اور تھی، جس سے اب مل رہا ہوں وہ کوئی اور ہے۔ تم نے خود کو کھو دیا ہے۔ تم نے پرانی معطر کو کھو دیا ہے۔ اور وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ معطر زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ مضبوط بن رہی ہے۔ اس نے آنکھیں سگیڑیں۔ ابھی لیکچر دے رہا تھا، اب موٹیویٹ کر رہا تھا۔ عجیب انسان تھا۔ تم جواب بتاؤ، کام ہو جائے گا؟ ٹیوب رکی تو وہ دونوں نیچے اترے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس خبر کا؟ ثبوت کی ضرورت پڑے گی، وہ سٹپٹائی۔ تو ایسے کیسے خبر دیں گے نیوز چینل والے؟ اوہ، اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا۔ پاکستان کے میڈیا پر شاذ و نادر ہی کوئی خبر تصدیق کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ایسے کیسے؟ ایسے ہی ہے بس۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ ٹیوب پر نئے مسافر سوار ہو رہے تھے جب کوئی تیزی سے ان کے پاس سے گزرا۔ ایرک کچھ کہہ رہا تھا، پاکستان کا میڈیا غیر ذمہ دار ہے، کچھ برطانیہ سے سیکھو، بلا بلا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ رخ موڑے پاس سے گزرنے والے مسافر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید جلدی میں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ پلٹے گا۔ چند لمحے گزریں گے اور اسے احساس ہوگا کہ وہ چند لمحوں پہلے کسی کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پھر وہ رکا۔ موبائل پر دیکھتی نگاہیں اٹھیں، ارد گرد دیکھا، پھر رخ موڑا اور اس پر نظر گئی۔ آنکھوں میں حیرانی ابھری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ معطر اسے دیکھتی رہی۔ وہ چل کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، اوپر بھوری شال تھی، سیاہ کھیڑی والی جوتی، شہد رنگ آنکھوں میں کوئی نرم سا تاثر تھا۔ شلوار قمیض میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں چلتا ہوگا تو لڑکیاں رخ موڑ کے اسے دیکھتی ہوں گی۔ وہ جب نرمی سے مسکراتا ہوگا تو اس کی مسکراہٹ کے سامنے کئی مسکراہٹیں ماند پڑ جاتی ہوں گی۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی، پہلی بار اس طرح۔ السلام علیکم۔ ایرک کی زبان کو بریک لگی۔ وہ معطر کے سامنے ٹھہرا تھا، معطر اس کے سامنے ٹھہری تھی اور وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رخ موڑا۔ وہ سنان کو دیکھ رہی تھی، وہ سنان جو ان کے درمیان آ ٹھہرا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ سلامتی اس بار بھی یقیناً میرے لیے نہیں تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس بار بھی دونوں نے نظر انداز کی۔ آپ یہاں کیسے؟ کیا میں ٹیوب پر سفر نہیں کر سکتا؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یعنی آپ کی گاڑی واقعی خراب ہو گئی تھی؟ میں اس سوال کے جواب میں خاموش رہوں گا۔ ٹھیک، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔
اتنی تیاری کس خوشی میں؟ جس دوست کی شادی پر جانے کے لیے آپ کو کہا تھا اسی دوست کی شادی پر اکیلا جا رہا ہوں۔ گاڑی میں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا تو ٹیوب کا سفر بہتر رہے گا۔ اوکے، تمہیں دیر نہیں ہو رہی سنان؟ ٹیوب جا رہی ہے۔ ایرک نے بیچ میں ٹوک دیا۔ اس نے بس ایک نظر ایرک پر ڈالی، سر کو خم دیا، پھر معطر کو دیکھتے مسکرایا، سر کو دوبارہ خم دیا اور پیچھے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رخ موڑے اسے دیکھتی رہی۔ سنان شلوار قمیص میں زیادہ اچھا لگتا ہے نا؟ ایرک چونکا، غور سے معطر کو دیکھا۔ وہ سنان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، نظر سنان پر گئی۔ وہ بھوری شال درست کرتا ٹیوب پر سوار ہو رہا تھا۔ اتنا بھی نہیں لگتا۔ روایتی لباس میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اور میں کیسا لگوں گا؟ تو معطر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ برطانیہ کا روایتی لباس کون سا ہے؟ ہر دور میں مختلف رہا ہے۔ کثیر الثقافتی ملک ہونے کا نقصان یہی ہوا ہے کہ برطانیہ اپنی ایک علیحدہ ثقافت قائم نہیں رکھ سکا۔ گو ماہرین اسے ثقافتی بدلاؤ کہتے ہیں، لیکن میں اس کو ثقافت کھونا کہتا ہوں۔ ویسے میں پاکستان کے روایتی لباس کی بات کر رہا ہوں۔ شلوار قمیص میں؟ پتہ نہیں کیسے لگو گے، جب پہنو گے تب بتاؤں گی۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر رخ ٹیوب کی طرف موڑا۔ سنان وہاں نہیں تھا۔ ایرک کے اندر کچھ جلا جیسے آگ سی ہو، پھر ٹیوب کو دیکھا۔ یہ جا کیوں نہیں رہی تھی؟ تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ معطر نے رخ واپس اس کی طرف موڑا۔ جا رہی ہوں، لیکن تم مدد کرو گے پھر؟ میں زبان سے نہیں پھرا کرتا۔ اس کا موڈ یکدم ہی بگڑا تھا۔ کچھ تھا جو حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلاتے وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹرین اسی لمحے جا رہی تھی۔ سنان مرکزی لندن کی طرف جا رہا تھا، معطر مخالف سمت میں، اور ان دونوں کے بیچ وہ ٹھہرا تھا جس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اگر اسے لگتا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اس کے خلاف بولتا رہے گا اور وہ چپ چاپ سنتی رہے گی تو اسے غلط لگتا تھا۔ ایرک کا دوست شایان واقعی میں مغرور تھا، لیکن وہ مدد کے لیے مان گیا تھا۔ اس کا باپ پاکستان کے کسی غیر معروف نیوز چینل میں پرائم ٹائم شو کرتا تھا۔ اس کی بلا سے وہ اخبار کا نمائندہ بھی ہوتا۔ اس نے بس 2 منٹ کی ایک خبر چلوانی تھی۔ پتہ نہیں شایان نے اپنے باپ کو کیسے راضی کیا، کیا کہا، لیکن وہ خبر چلانے پر مان گیا۔ حیدر فوڈز کے مسالہ جات میں ملاوٹ۔ 2 منٹ کا وہ کلپ بس ایک مخبر کی اطلاع کی ترجمانی میں بتاتا تھا کہ حیدر فوڈز کے مسالہ جات میں غیر معیاری کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں اور اتھارٹیز کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اس نے اپنی فیک آئی ڈی سے وہ کلپ چن کر ایک خاندان والے کو سینڈ کیا تھا۔ اس سے ہوگا کیا؟ ارلنگٹن گرین کے سبزہ زار پہ بیٹھے ایرک نے کچھ تجسس سے پوچھا تھا۔ وہاں ڈھیروں لوگ ارد گرد گھوم رہے تھے۔ بینچ ہر جگہ موجود تھے، لیکن وہ دونوں پھر بھی نیچے بیٹھے تھے۔ سبز لمبا پیروں سے نیچے آتا فراک، جس کے بازو کلائی پر چنٹ کی صورت اکٹھے کر رکھے تھے۔ سیاہ سویٹر، سر پر اونی ٹوپی جس کے نیچے سے پھسلتے بال کمر پر گر رہے تھے۔ مشرقی لڑکی معطر صبا۔ میرا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تیمور کا نقصان ضرور ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس کا بزنس پھیل رہا ہے، وہ یہ خبر افورڈ نہیں کر سکے گا۔ اس خبر کے بعد وہ اپنے پھیلتے بزنس پر توجہ مرکوز کر دے گا۔ اور موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ خاندان والوں کو ایک نیا ٹاپک مل جائے گا، زیادہ نہیں، کم از کم مجھ پر سے سب کی توجہ ہٹ جائے گی۔ انٹرسٹنگ، وہ محظوظ ہوا تھا۔ معطر بنا جواب دیے فیس بک اور انسٹا پر اس کی ویڈیوز دیکھتی رہی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ان 2 ماہ میں پہلی بار ارلنگٹن گرین کے سبزے پر اپنی تصویر بنا کر اسٹیٹس پر لگائی تھی۔ وہ پرسکون نہیں تھی، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیمور کے خلاف کی گئی حرکت بھلے ہی غیر اخلاقی ہو، لیکن ٹھیک ہے، اگر تیمور حیدر اخلاق سے گر سکتا تھا تو اس نے بھی خود کو بے حس بنا لیا تھا۔ پر دل، وہ ٹوٹ کر 100 بار جڑا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ 100 بار گری تھی، 100 بار اپنے آنسو دھکیلے تھے۔ یہ احساس جاتا ہی نہیں تھا کہ جو محبت کا دعوے دار تھا وہ ایسا نکلا تھا۔ یہ احساس بھی جانے میں عرصہ لگتا کہ محبت کی دعوے دار تو وہ بھی تھی، اپنے ہی ہاتھوں اس شخص کے رسوائی کا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ تیمور نے 1-2 بار یوں ہی اس سے ذکر کیا تاکہ کسی زمانے میں وہ پرانے مسالوں میں ملاوٹ کرتا رہا تھا۔
وہ نہیں جانتی تھی اب بھی وہ یہ سب کرتا تھا یا نہیں، لیکن صرف ایک خبر ہی تو تھی۔ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور وہ اس مقام پر تھی جہاں خود کو اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے جو ہو سکا وہ کر گزرے گی۔ جہنم تک ساتھ چلو گی میرے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ایرک کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آج ایک نیوز چینل پر انٹرویو دینے جا رہا ہوں، تمہارے بقول جہنم میں جا رہا ہوں، ساتھ چلو گی؟ معطر نے غور سے اسے دیکھا، اسی لیے آج انسانوں کی طرح تمیز سے تیار لگ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، ٹائی بھی لگا رکھی تھی، گو وہ اس وقت ڈھیلی تھی۔ اوپر لمبا کوٹ تھا جس کے بازو کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، بال جلد سے پیچھے کو جمے تھے اور نیلی آنکھوں میں پہلی بار خوابوں کے پورا ہونے کا جوش اور سنجیدگی تھی۔ مغربی مرد ایرک کیان، تمہاری ڈگری تو کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی، پھر جاب کیسے ملے گی؟ پارٹ ٹائم جرنلسٹ کی جاب ہے، دن کے چند گھنٹے دینے ہوں گے۔ یعنی تمہیں اپنا شو ملے گا؟ نہیں، مجھے کسی جرنلسٹ کا اسسٹنٹ بننا پڑے گا یا زیادہ سے زیادہ شو کے لیے ٹاپک ڈھونڈنے ہوں گے یا اسی طرح کا کچھ بھی۔ یوں سمجھو ایک طرح کی انٹرنشپ ہوگی۔ ویسے تو دوران سٹڈی جاب ملنا مشکل ہے کیونکہ برطانیہ میں میڈیا انڈسٹری بہت مقابلے والی ہے، لیکن میں عرصے سے کالمز لکھ رہا ہوں تو چانس ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ تو چلو گی؟ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ گڈ لک چارم سمجھ رہا ہوں تمہیں۔ میرا اپنا لک بیڈ چل رہا ہے، تمہارے لیے کیا گڈ لک ثابت ہوں گی؟ کیا معلوم، میڈیا ہاؤس ہی دیکھ لینا۔ مجھے نہیں دیکھنا، جاؤ تم۔ ایرک کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے تم پہ ایک احسان کیا ہے، جتا کر ضائع مت کرو۔ جتا کر اس کی قیمت ضرور وصول کروں گا۔ ہاں کر دوں گی تمہارا کام۔ ہاتھ جھلایا۔ ایرک کچھ دیر اسے خفگی سے دیکھتا رہا، پھر ساتھ رکھی فائل اٹھائی اور بال درست کیے۔ گڈ لک نہیں بولو گی؟ جس کمپنی میں جا رہے ہو ان کے لک پر افسوس ہے مجھے، لیکن پھر بھی گڈ لک۔ وہ مسکرایا۔ تم اتنی بری نہیں ہو ویسے، اتنی اچھی بھی نہیں ہوں۔ شکل گم کرو اپنی اور یہ گلے کا پھندا درست کر کے جاؤ۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ جھلایا۔ ایرک سر کو خم دیتا پلٹ گیا، اس نے ٹائی درست نہیں کی تھی۔ وہ کچھ دیر سوشل میڈیا سکرولنگ کرتی رہی، پھر دانیال کو کال ملائی۔ 2 دن سے خبر نہیں آئی تھی کوئی، جانے کیا ہو رہا تھا خاندان میں، اور وہ 2 دن سے ویڈیو ہر جگہ پھیلا پھیلا کے تھک گئی تھی۔ کیسے ہو؟ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم؟ میں خوش ہوں۔ خیریت؟ ویسے ہی وہاں سب ٹھیک ہے؟ سرسری سا سوال پوچھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اب وہ بتائے گا کہ تیمور کے خلاف ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، خاندان میں سب اسی کو ڈسکس کر رہے تھے اور اسے بھول گئے تھے، تو وہ شاید بتا دے کہ یہ سب اس نے کروایا تھا۔ پھر تیمور کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیوں؟ تیمور پر خبر آئی تھی کہ اس کی فیکٹری میں مسالہ جات میں مکسنگ کی جاتی ہے۔ کسی کلائنٹ نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ خبر سچ تھی، وہ کل رات سے جیل میں ہے۔ اس کا موبائل تھامے ہاتھ نیچے آ گرا، چہرہ زرد ہوا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، یہ تو ہرگز نہیں چاہا تھا۔ یعنی وہ جیل میں تھا، اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا، اس کا کریئر ختم ہو جاتا، پھپھو کی کیا حالت ہوگی؟ اور ان سب کے علاوہ اصل بات؟ جھٹکے سے کھڑے ہوتے اس نے بیگ اٹھایا۔ ایرک یہیں کہیں ہوگا۔ ارلنگٹن گرین پارک نما بڑی سی جگہ تھی، ہر طرف سبزہ، درختوں کے بیچ پتھریلی سی روش۔ وہ یہیں کہیں ہوگا یا باہر تک گیا ہوگا۔ راستہ لمبا تھا، وہ جوتے پہنتی باہر بھاگی۔ راستے میں کسی کو ٹکر بھی لگ گئی، اس کا دل رکنے لگا۔ گیٹ سے باہر نکلتے اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف گئی۔ ایرک سامنے جا رہا تھا، ایک ہاتھ میں فائل تھی، دوسرا ہاتھ جیب میں تھا۔ ایرک! اس نے نہیں سنا۔ سنو! اس کا سانس پھول گیا۔ وہ لمبا فراک پہنے ہوئے تھی، لمبے فراک پر لمبا کوٹ۔ فراک پاؤں میں آگے لگا، اس کے قدم مزید تیز ہوئے۔ ایرک! اس نے کانوں میں ہینڈ فری ڈالی ہوئی تھی۔ وہ چلتا تھا تو ارد گرد سے بے نیاز ہو کے چلتا تھا، جیسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، بھلے ہی راکھ میں تبدیل یا خاک میں۔ وہ خاک تھی نہ راکھ، لیکن اس وقت دل مٹی ہو رہا تھا۔ تیزی سے چلتے اس کا پاؤں زور سے مڑا، دھڑام سے گرتے اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ ایرک رکا، کوئی احساس تھا جو وہ پلٹا۔ معطر! وہ روڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھی تھی۔ ایرک سر پر ہاتھ مارتا اس تک آیا۔ تمہیں ارلنگٹن کی سڑکوں پر گرنے کا شوق ہے؟ اس کے پاس آتے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ پاؤں پر رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں غصہ لیے اسے نظر اٹھا کے دیکھا۔ مغربی معاشرے کا مرد مشرقی لڑکی کی آنکھوں کو دیکھ کر تھم گیا۔ تم بہرے ہو؟ کب سے بلا رہی تھی؟ وہ کراہ کر اٹھتے کہہ رہی تھی۔ ایرک نے سر جھٹکتے اسے تھامنا چاہا جب معطر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کس لیے بلا رہی تھی؟ تحمل سے اس کا انداز دیکھا جو لڑکھڑا کر سیدھی ہو رہی تھی۔
जब चला करो तो ये कानों से निकाल के चला करो। अब तुम मेरी चीज़ों पर आ जाओ। एरिक की साइकिल से लेके उसका मोबाइल सब बेकार है। तुम चुप करोगे? तुम बोलना शुरू करोगी? मेरी बात सुनो। लड़खड़ा कर साथ दीवार को थामा। एरिक वहीं ठहरा रहा। वो जानता था वो सहारा देने की कोशिश करेगा तो वो हाथ झटक देगी। ये जो खबर चलवाई है उसे हटवाओ। कौन सी खबर? तैमूर की? हाँ वही। क्यों? तुम्हारी सोई मोहब्बत फिर से जाग तो नहीं गई? जहन्नुम में जाए मोहब्बत, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उप्स, उसके होंठ गोल हुए। वहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे। हटवाओ खबर। ये तो नामुमकिन है अब। क्लिप अब कैसे हटेगा? तुम खुद उसे एक एक बंदे को भेज चुकी हो। उसने कांधे उचकाए। फिर ऐसा करो, शयान से कहो अपने बाबा से बात करे कि वो शो में बताएं ये खबर झूठी थी। मुझे यकीन है इस चोट ने तुम्हारा दिमाग मुतासिर किया है। काम की बात करो। वो उकताई। पैर दर्द कर रहा था। वो बमुश्किल वहाँ ठहरी थी। बात यह है मैडम, कौन सा न्यूज़ एंकर आकर टीवी पे कहेगा कि उसकी दी गई खबर झूठी थी? ये सहाफ़ती खुदकुशी होती है और कोई सहाफ़ी इतना बेवकूफ़ नहीं होता। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अब? खुद ही तो कहा था ये सब करने को। बुरा किसे लग रहा है? हालांकि लग रहा था। मैं इतना आगे इस सब को नहीं ले जाना चाहती थी। मुझे लगा सिर्फ ख़ानदान में बात फैलेगी, पुलिस तक नहीं ले जाना था मामला। वो इसी लायक था। बेनियाजी से कांधे उचकाए। उसकी ये बेनियाजी यूँ थी जैसे पूरी दुनिया को कदमों में रखता हो। मुअत्तर झुंझुलाई। वो जिस लायक भी था, कम अज़ कम मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहती थी। और ये तो हरगिज़ मत सोचना कि मेरी मर चुकी मोहब्बत जाग रही है। मसला ये है एरिक कि जिस दिन उसे पता चला कि वो मेरी वजह से जेल गया था, तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या करेगा। मेरा ख़ानदान पाकिस्तान में है और उसकी ताकतवर लोगों से दोस्ती है। वो मेरे ख़ानदान के लिए मसले खड़े करेगा। तुम समझ नहीं रहे। उसे कैसे पता चलेगा? तुम उसकी पहुँच से वाकिफ़ नहीं हो। उसे कैसे पता चलेगा मुअत्तर? कैसे पता चलेगा मतलब? उसके जानने उसे कैसे पता चलेगा मुअत्तर कि ये खबर तुमने चलवाई है? ये खबर मुअत्तर सबा ने चलवाई है। तैमूर को कैसे पता चलेगा? वो यकदम थम गई। तुमने? मैंने शयान के सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। उसने ये खबर मेरे कहने पर चलाई थी। नाम आएगा तो मेरा आएगा। उसके कंधे ढीले पड़े। टेंशन दूर हुई। दिल से कोई बोझ सिरका। एरिक यकदम ही थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ, उसे कैसे इल्म होगा? फिर वो चौंकी। लेकिन तुम्हारा नाम आ गया तो क्या? तुम फंस जाओगे एरिक। मैं क्यों फंसूंगा? मुझे पाकिस्तान की पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आएगी या तुम्हारा कज़न रिपोर्ट दर्ज करवाएगा? तुम समझ नहीं रहे। खबर अगर तुमने दी है तो। वो रुकी। बात यकदम समझ में आई। एरिक उसे ही देख रहा था। दैट्स द पॉइंट मैडम। उसे इल्म हो भी जाए कि खबर मैंने दी है तो सच्ची दी है। वो अगर गिरफ्तार हुआ है तो जाहिर है वो मिक्सिंग कर रहा था। इस पे मैं क्यों फंसूंगा? मुझे कैसे इल्म हुआ ये कौन उगलवाएगा? एक सहाफ़ी के पास खबर देने का हक होता है। मैंने वही हक इस्तेमाल किया है। वो इस पे मुझे कुछ नहीं कह सकते, ख़ास कर तब जब मेरे पास अमरीकी और बरतानवी शहरियत है। कांधे उचकाए। हाँ ठीक है, मामला नहीं बिगड़ेगा। खुद को तसल्ली दी, लेकिन दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा था। वो क्या था जो खटक रहा था? क्या था जो बुरा लग रहा था? बिल्कुल। और अब ये अपना लंगड़ा पाँव संभालो। मेरे ऊपर गिरी तो मैं अपनी टी शर्ट के लिए तुम्हारी आधी सैलरी खर्च करूँगा। लंगड़ा पाँव? तब कर उसे देखा। जो अच्छा लगा था वो जहर में तब्दील हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? जाओ इंटरव्यू देने। मैं यहाँ गार्ड्स की परेड देखने के लिए रुक गया था। सामने देखो कितनी बेहतरीन तकरीब चल रही है। उसने तंज नज़रअंदाज करते आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पाँव का दर्द, उफ अल्लाह, यकीनन मोच आ गई थी। वो कराह कर रुक गई। इजाज़त हो तो पाँव पकड़ लूँ तुम्हारा? सिर्फ सहारा देखकर टैक्सी में बिठाऊंगा। उसका चलता वजूद रुक गया। वो सामने ठहरा कह रहा था। वही नरमी जो उसे सिनान के चेहरे पर नजर आती थी, वही अंदाज जो सिनान का था। चली जाऊंगी। उसे सहारे की ज़रूरत नहीं थी। एरिक गहरा सांस लेता उसके सामने आया। अपना हाथ आगे किया। हाथ ना सही कोट ही पकड़ लो वरना गिर जाऊंगी। कहा ना नहीं गिरूंगी। माथे पर बल डाले उसने बहादुरी का मुजाहरा करते आगे बढ़ना चाहा। जब लड़खड़ा कर गिरने को थी, फौरन एरिक के कोट को पकड़ा। वो एक हाथ जेब में डाले दूसरा हाथ आगे बढ़ाए उसे ही देख रहा था। कोट पर उसका हाथ आया तो अबरू उचकाए। मुअत्तर को शदीद सुबकी हुई। सीधा होते उसका कोट पकड़ा। फिल वक्त किसी और चीज़ का सहारा होता तो वो उसका कोट कभी ना पकड़ती।
एरिक बिना तंज किए आगे चला। कदम चूंटी की तरह थे। वो जो यूं चलता था कि सफ़र सिमट जाता था, वो यूं चल रहा था कि सफ़र तय ही नहीं हो रहा था। जिसकी रफ्तार वक्त से तेज़ समझी जाती थी, वो कदम गिन गिन के रख रहा था। आगे बढ़ते उसने टैक्सी को रोका, फिर दरवाज़ा खोलते साइड पे हुआ। मौतर कराह कर अंदर बैठी। वो दरवाज़ा बंद करता दूसरी तरफ गया और पैसेंजर सीट पे बैठा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कतन भी ये ताने सुनने के मूड में नहीं हूँ कि अंग्रेज़ गैर मुहज़्ज़ब कौम है, तो मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ ताकि इन तानों से बच सकूँ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, इंटरव्यू देने जाओ तुम। अब इतना भी उसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था जो वो उसके साथ जाता। इंटरव्यू में देर है, तुम्हें उतार के चला जाऊँगा। एरिक, वो झुंझलाई, बहस करके तुम सिर्फ वक्त ज़ाया करोगी। वो चुप हो गई, सर झटकते पीछे को टेक लगा ली। स्टोर से आज छुट्टी की थी कि उमर भाई और नादिया भाभी से मिल आएगी। क्या सोचेंगे कितनी बेमुरव्वत लड़की थी, एक बार भी मिलने नहीं आई और ये मुसीबत आ गई। एरिक कयान का एलिंगटन उसे शायद पसंद नहीं करता था। गाड़ी रास्तों से होती फेंसबरी पार्क तक पहुंची तो वो उससे पहले उतरा, उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपना कोट आगे किया। बानो आपा को बुला दो। तुम 2 कदम नहीं चल सकती? कुछ खाती क्यों नहीं हो? और बस उसकी गैरत को ताज़ियाना लगा था। अब मजाल है जो उसका कोट पकड़ लिया तो। खड़ा होते कार को थामा। किराया उसने एरिक के एहतजाज के बावजूद टैक्सी में ही दे दिया था। दूसरे हाथ से किसी तरह चलकर दीवार को थामा और उसकी बस हो गई। नहीं, बहादुरी दिखाना तो ज़रूरी है ना, वो तपाने वाली मुस्कुराहट से कहता आगे आया और दरवाज़ा बजाया। एक बेल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसने एरिक को रोकना चाहा क्योंकि उसके बाद बानो आपा ने उसके साथ जो करना था वो पूरा फेंसबरी पार्क सुनता। चौथी बार बजाने के बाद उसने 5वीं बार हाथ रखा ही था जब धाड़ से दरवाज़ा खुला और बानो बाहर निकली। क्या मसला है? फाड़ खाने वाला अंदाज वो गड़बड़ाया, फिर मुस्कुराया। हेलो स्वीट लेडी, मैं एरिक हूँ। आपको देख के खुशी हुई, मुलाकात के बाद मज़ीद खुशी होगी। सर झुकाते उसने सीने पे हाथ रखा। बानो आपा का गुस्सा झाग की तरह बैठा। उससे कुछ कहने लगी, फिर नज़र मुअत्तर पर गई। वो परेशानी से आगे बढ़ी। दरवाजे से बमुश्किल टेक लगाए वो ज़ब्त से एरिक को देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? पाँव मुड़ गया। अल्लाह, अंदर आओ। उसे सहारा देते थामा, फिर एरिक के पास से गुजरते हुए रुकी। तुम भी चलो अंदर। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से जाना है। लेकिन क्योंकि अब आप यकीनन इसरार करेंगी तो मैं कल ज़रूर आऊँगा। मुअत्तर ने उकता कर और बानो आपा ने कुछ हैरत से मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर सर हिलाया। वो बाहर की तरफ जाते हुए टैक्सी में बैठ रहा था। उसे इंटरव्यू के लिए देर हो गई थी। कौन था ये? सहारा देकर उसे लाउंज में बिठाते वो पूछने लगी। है कोई? खामखा मेरे पीछे पड़ गया है। पीछे पड़ गया है? वो उसे सोफे पर बिठाते रुकी। जी, तंग करने का बहाना चाहिए। और उसने मुख्तसरन एरिक कयान का बता दिया। बानो आपा खामोशी से सुनती रहीं। दिलचस्प लग रहा है ये तो। ख़तरनाक है, दिलचस्प नहीं। उसे एरिक पर खामखा गुस्सा आ रहा था। बानो आपा सर झटकती अंदर से कोई क्रीम लेने जा रही थी और सोफे पर बैठी मुअत्तर अपना मोबाइल खोल रही थी। एरिक सही कहता था, तैमूर को इल्म नहीं होगा कि यह खबर किसने चलवाई थी। वो ये नहीं चाहती थी, लेकिन उसका कसूर भी नहीं था। सर झटकते उसने खुद को बताना चाहा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो जेल में है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती, लेकिन कहीं अंदर दिल के किसी कोने में उसे फ़र्क पड़ा था। दिल का वो कोना किसी ने मुट्ठी में ले रखा था, ऐसा कोना जिसे हर कोई दिल में दफना देता है जो एहतजाज करे तो उसकी नहीं सुनी जाती। उसने भी वो कोना दफना दिया था। मोबाइल खोलते उसने दानियाल को कॉल की। मुकम्मल मालूमात लेना उस वक्त वो भूल गई थी और उसे ये भी भूल गया कि अगर एलिंगटन के एरिक कयान का नाम आता तो तैमूर हैदर को एलिंगटन में मौजूद मुअत्तर सबा का ख्याल भी आता। उसे भूल गया कि एलिंगटन में एरिक कयान की नहीं, मुअत्तर सबा की तैमूर से दुश्मनी थी और तैमूर हैदर को एरिक कयान का नाम सुनकर मुअत्तर सबा याद आती। दूसरी बार बेल बजने पर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लुई पूरे दिल से मुस्कुराई। हेलो सिनान ब्रदर। हेलो लुई सिस्टर, तुम कैसे हो? जब सुबह ऑफिस जाते हुए तुमने देखा था वैसा ही हूँ, यानी तुम अच्छे हो। और उस अच्छे शख्स से तुम्हें क्या काम है? वो दरवाज़ा खुला छोड़ता अंदर आया। सादा सा अपार्टमेंट जहाँ बस नाम का फर्नीचर था। उसके अपार्टमेंट को देखकर साफ लगता था कि वो सादगी लेकिन सलीका पसंद था। इस अच्छे शख्स से मुझे
कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? तुम जानती हो मैं कॉफ़ी नहीं पीता। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे किचन की साइड कैबिनेट जहाँ चिप्स और चॉकलेट पड़े हैं वहाँ कॉफ़ी भी पड़ी है, तो यकीनन तुमने ये सोच के ली होगी कि मुमकिन है कभी ज़रूरत पड़ जाए। वो ज़रूरत पड़ चुकी है। चाय के लिए कप रखते सिनान ने बिना कुछ कहे कैबिनेट खोली, अंदर से चिप्स निकाली और खोल कर उसके सामने रखी। शुक्रिया। वो उसी खामोशी से चाय तक वापस गया। नीली जीन्स पर उसने सादा सी सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, बाल गीले थे। तुम ये अपने घर जाके भी खा सकती हो। वो उसकी शर को देखता बोला, मुझे कॉफ़ी लेनी है तुमसे। वो लेके घर जाऊंगी, वो एक्सपायर्ड है। ओह ठीक है, मैं चिप्स खाने के बाद मम्मी को जाके ये बात बता दूंगी। सिनान ने सर हिलाते कप में चाय डाली। तुम्हारी मौतर कैसी है? उसका सर बेसाख्ता उठा। मेरी मौतर? मैं दोस्त कहना भूल गई, तुम्हारी दोस्त मौतर। वो मेरी दोस्त नहीं है और वो ठीक है। अगर दोस्त नहीं है तो क्या है? वो मुसलसल चिप्स चबा रही थी। पता नहीं क्या है। चाय का कप लेते वो सोफे पर आके बैठा। लैपटॉप, फाइल्स, डायरी, बिस्किट्स, वो गोया मसरूफ़ था। तुम उसे पसंद करते हो ना? उसका लैपटॉप खोलता हाथ एक बार को थम गया, फिर नज़रें उठाकर लुई को घूरा। छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। मैं 2 दिन पहले 10 साल की हुई हूँ। 10 साल बाद जब 20 की हो जाओगी तब ये सवाल पूछना। तब तक तुम पाकिस्तान जा चुके होगे। कॉल करके पूछ लेना। उसने फ़ाइल खोल ली, कप होंठों से लगाया। एक जगह फ़ाइल पर नज़रें जमाए चंद लम्हे वहाँ देखता रहा। पीछे से लुई की शुर अब भी जारी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? वो फ़ाइल को देखता आहिस्ता से बोला। गोल चेयर पे बैठी लुई ने कुर्सी घुमाई। तुम मौतर की फ़िक्र करते हो। तुम उससे मिलकर आओ तो तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है, और तुम उसका नाम सुन के मुस्कुराते हो। वो जो मुस्कुराने लगा था फ़ौरन से मुस्कुराहट समेटी। ज़रूरी तो नहीं ये इसलिए हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पिछले चंद दिनों में तुम कई बार मुझे स्कूल छोड़ने गए हो, हालांकि तुम मुझसे तंग थे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं समझती कि तुम वहाँ क्यों जाते हो? उसके लबों के किनारे हल्के से मुस्कुराए। फ़ाइल वापस रखते लुई को देखा। ये तुम्हारी राय है और मैं इससे मुत्तफिक हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं। तो फिर इनकार कर दो। मैं मुत्तफिक ना हूँ ये भी ज़रूरी नहीं। यानी मैं सही सोच रही हूँ। फ़र्ज़ करो। वो गला खंकारता आगे को हुआ। अगर ऐसा है, सिर्फ फ़र्ज़ करो, तो मुझे क्या करना चाहिए उसे बता दो। लुई ने कंधे उचकाए। वो मुझे एक थप्पड़ मार देगी। फिर ना बताओ? यानी मैं सारी उम्र अकेले चाय पीता रहूं? वो बदमज़ा सा कहता पीछे को हुआ। तुम तो कह रहे थे फ़र्ज़ करो। क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? तुम सब कयास लगाते रहो। सिनान ने खफगी से रुख मोड़ लिया। मोरे भी कल पूछ रही थी कि किसी को पसंद तो नहीं कर लिया जो वापस नहीं आ रहे। परीज़े तो साफ साफ कह रही थी वो मौतर को पसंद करता है। और अब लुई, यानी पूरी दुनिया को इल्म था सिवाय उसके जिसे होना चाहिए था, सिवाय मौतर सबा के। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मदद करोगी? मैं रज़ा कराना तौर पर कोई भी मदद कर सकती हूँ, तुम बताओ बस। रज़ा कराना तौर पर? यकीनन बदले में ना कोई चिप्स ना कोई चॉकलेट। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। खुले दरवाजे से कोई लुई को पुकारता अंदर दाखिल हुआ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर दाखिल होते मिस्टर डेजी ने लुई को गिरका तो वो झट गोल कुर्सी से उतरी। मैं सिनान के अपार्टमेंट के सामने से गुजर रही थी तो इसने कहा कि इसके पास चिप्स पड़े हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं। अगर मैं वो खाना चाहती हूँ तो खा सकती हूँ। मैं इसका नुकसान कैसे होने देती मम्मी? यह हमारा पड़ोसी है। सिनान उसे देख के रह गया। हाँ, जिस लम्हे तुम गुजर रही थी उसी लम्हे इसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने का ख्याल आया ना? आपको लग रहा है मैं यहाँ खुद आई हूँ? मुझे यकीन है। घर चलो और होमवर्क करो अपना। उसे गिरकते वो सिनान की तरफ मतवज्जा हूँ। आई एम सॉरी, ये तुम्हें बहुत तंग कर देती है। इट्स ओके मिस्टर डेजी। वो नरमी से मुस्कुराया तो वो लुई का हाथ थामती आगे बढ़ी। मम्मी, मुझे चिप्स तो लेने दें, वो ज़ाया हो जाएंगे। हाथ छुड़ाती वो फ़ौरन किचन काउंटर तक गई, चिप्स उठाई और दरवाजे में ठहरी मिसेस डेजी की तरफ बढ़ गई। सिनान ने सर झटकते फ़ाइल आगे की, लेकिन जहन मुंतशिर हो गया था। क्या वो मौतर को बता दे? मगर कैसे? सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.